میرا فادر جی سے سوال، روزوں کے ایام کا آغاز بدھ کے روز سے ہی کیوں کیا جاتا ہے اور اسے رات کا بدھ کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 سوال کور ہوتے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی سوال بنائے ہیں وہ ایک سوال نہیں ہے، وہ 2 3 4 سوالوں کا مجموعہ بنا کے آپ پیش کر دیتے ہیں کہ اس کا جواب دے دیں۔ روزوں کے ایام کا آغاز بدھ کے دن سے ہی کیوں ہوتا ہے؟ پاسٹر جی بات کر رہے تھے کہ کلیسیا میں آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اس کی 2000 سال اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اگر ہم ابتدائی کلیسیا کی بات کریں گے تو جتنی یہودی رسومات تھیں یا ان کے عبادتی پروگرام تھے، مسیحی شروع میں انہی چیزوں کو فالو کرتے تھے۔ ہفتے کے دن، پاسٹر جی کی تھوڑی سی بات کو بڑھاؤں گا، ہفتے کے دن وہ سینیگاگ میں، عبادت خانے میں جا کر، جس طرح یسوع جا کر عشاء نبی کے تمار میں سے پڑھتا ہے، وہ جا کر جو کلام کی عبادت تھی وہ وہاں پر جا کر کرتے تھے۔ جبکہ اتوار کے دن وہ کسی نہ کسی گھر میں اکٹھے ہو کر جو پاک یوخرست کی عبادت ہے، روٹی کے توڑے جانے کی جو عبادت ہے، یہ ادا کیا کرتے تھے۔ یہودی اس دور میں ہفتے کے بیچ میں 2 روزے رکھتے تھے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دونوں ان کے لیے سوموار اور جمعرات کے یہ 2 دن، یہ دونوں منڈی کے دن تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب وہ واقعی ریاکاروں کی طرح اپنا چہرہ بنا کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ابتدائی کلیسیا میں جو پہلے آبائی کلیسیا تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی طرح یہ روزہ نہیں رکھیں گے کہ ہاں جی منڈی کے دن ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھو جی ہم روزہ دار ہیں، ہم بڑے راست باز ہیں۔ تو کلیسیا میں شروع میں جو ہفتے میں 2 روزے رکھے جاتے تھے، انہوں نے بدھ اور جمعے کا دن جو ہے اس کو چوز کیا کہ ہم ہفتے میں 2 دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو یہ 5ویں صدی اور پھر 7ویں صدی، وہاں پر جا کر ہمیں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 40 دن کے جو روزے ہیں ان کا تعین کیا گیا کہ ہم 40 دن کے روزے رکھیں گے، اور اس کا کنسیپٹ بائبل مقدس سے لیا گیا۔ حضرت نوح کی کہانی کو آپ دیکھ لیں، بنی اسرائیل کو دیکھ لیں کہ 40 سال بیابان میں رہے۔ حضرت موسیٰ، انہوں نے 40 دن اور 40 رات، انہوں نے الیاس نبی 40 دن اور 40 رات ان کی زندگی، خداوند یسوع المسیح 40 دن اور 40 رات روزے رکھے۔ تو اس کنسیپٹ کو دیکھ کر، اس فگر کو دیکھ کر، ہندسے کو دیکھ کر 40 دن کے روزے کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا۔ ابھی کلیسیا میں یہ 6 ہفتے روزے رکھتے تھے، 6 ہفتے۔ تو اس میں آپ اتوار کے دن کو ایگزیمپٹ کر دیں، نکال دیں، تو یہ 36 ڈیز رہ جاتے ہیں۔ آپ نے ان روزوں کے اختتام پر ایسٹر منانی ہے، عید پاشکا آپ نے منانی ہے، اور عید پاشکا اتوار کو ہی آتی ہے۔ تو آپ اگر وہاں سے پیچھے آئیں گے روزوں کے ایام، اگر آپ 6 ہفتے رکھتے ہیں، یہ 36 ڈیز 36 دن بنتے ہیں۔ تو اس کو 40 کے ہندسے تک پہنچانے کے لیے اتوار سے پہلے جو 4 دن ہے یہ اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں۔ تو یہ بدھ کا دن آتا ہے، بدھ کے دن سے روزوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آئی نو بہت ساری ڈینومینیشنز، جیسے پاسٹر جی نے کہا کہ میں اکثر کہتا ہوں نیم حکیم خطرہ جان، لٹل نالج از ڈینجرس۔ تھیولوجی کہیں سے پڑھتے نہیں ہیں، تاریخ کہیں سے پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چرچ کے خلاف، کلیسیا کے خلاف اپنے مقاصد کے لیے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کلیسیا کی جتنی کہانیاں یا سچائیاں یا باتیں ہیں یہ ساری کوئی بابل کے مت ہیں، وہاں سے یہ لی ہوئی ہیں۔ اب مجھے ایک چیز یہ بھی کنفرم کریں، جیسے کہ روزے ہر سال ڈیٹس ان کی چینج ہوتی ہیں، یہ کس میتھڈ کو فوکس کر کے یہ ڈیٹس کو چینج کیا جاتا ہے؟ جو یہودی کیلنڈر تھا وہ چاند کے حساب سے بنتا تھا، اور وہی سلسلہ ابھی بھی چلتا ہے۔ چاند کے حساب سے ہم جتنی بھی ہمارے لتوریائی سال ہے جس کی جو تاریخیں ہیں وہ مقرر کی جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کیوں بدھ کا دن رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کوئی کہ بیبلونین مت لے کر آگے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایک دیوی تھی وہ اس طرح کرتی تھی۔
تو اس نیکسٹ پروگرام پہ یہ دیوی کریں گے، اور میں اس کو بھی اس کی میں نے بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں، فادرز کے بھی پاسٹرز کے بھی کیے ہیں، اور یہ دیوی والا جو ہے نا ایسٹر دیوی کا یہ بڑا میں نے سنا ہے، اس پہ میں نیکسٹ پروگرام ایسٹر پہ میں آپ کو اس کی سچائی اس کی پوری سچائی بھی بیان کروں گا جب آپ پروگرام کریں گے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ راکھ کے اس طرح بدھ کا جو ہے یہ تعین کیا گیا، دن رکھا گیا، راکھ لگاتے ہیں اس دن، کیونکہ اس کو راکھ کا بدھ بھی کہا جاتا ہے۔ تکوین کی کتاب میں ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹے گا۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ جب انسان نے گناہ کیا تھا تو اس کے بعد اسے یہ کہا گیا تھا انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹے گا۔ راکھ کے بدھ جب ہمارے ماتھوں پر راکھ لگائی جاتی ہے تو عام پر راکھ لگاتے ہوئے ماتھے پر سلیب کا نشان بنایا جاتا ہے۔ انسان جب گناہ میں گر جاتا ہے، بدی میں گر جاتا ہے، تو اس کی زندگی کا اختتام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ راکھ ماتھے پر لگا کر اسے کہا جاتا ہے اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹے گا، لیکن تیرے ماتھے پر جو سلیب کا نشان بنایا جا رہا ہے یہ تجھے دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے اور زندگی بخش سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دوسرا سوال بعد میں کروں گا، مجھے صرف یہ بتا دیں، لاسٹ ٹائم ہماری پاسٹر جی سے بات ہو رہی تھی، یعنی یہ راکھ آپ کس چیز سے بناتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ڈفرینٹ اپنے پوائنٹ آف ویوز بتاتے ہیں، تو ہم نے کہا ہم پادر جی سے پوچھ لیں گے کہ یہ راکھ بنائی کس چیز سے جاتی ہے؟ یہ راکھ ہر کسی لکڑی یا پیپر یا کسی چیز سے نہیں بنائی جاتی، یہ کھجوروں کے اتوار جو کھجوریں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے اس عبادت کو کبھی غور سے دیکھا ہو تو عبادت کے آغاز میں جہاں سے جلوس کا آغاز ہونا ہوتا ہے وہاں پر ان ٹہنیوں کو پاک پانی سے برکت دی جاتی ہے، تو جلوس میں وہی ٹہنیاں استعمال کی جاتی ہیں اور وہی ٹہنیاں سنبھال کر رکھ لی جاتی ہیں، انہیں جلا کر راکھ بنائی جاتی ہے اور راکھ کے بدھ وہ استعمال کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ راکھ جو ماتھوں پہ لگائے جاتے ہیں، میرے خیال سے، میں جہاں پہ بھی غلط تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کہ وہ سال کے صرف اسی دن روزوں کے شروع کے پہلے روزے کے دن ہی ماتھوں پہ لگائے جاتے ہیں، تو اسی دن لگانا کا کیا مقصد ہے؟ میں اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا۔ روزوں کا آغاز بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، راکھ پر بیٹھ کر ٹاٹ اوڑھ کر روزوں کا آغاز، گرفتاری کا آغاز کیا گیا۔ تو ہم جب روزوں کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے شروع میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے تاکہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، خدا سے برکت لینے کے لیے، فضل لینے کے لیے اپنی جو میں ہے، خودی ہے ہماری، ہم نے اس کو مارنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ راکھ دیکھیں زمین پر بیٹھ کر ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ کر وہ توبہ کرتے تھے۔ نینوا کے لوگوں کو دیکھ لیں، ایک بھیک مانگنے والے سے لے کر بادشاہ تک سبھی راکھ پر بیٹھ کر توبہ کر رہے تھے، خدا نے ان کی سنی تھی۔ تو یہ شروع میں ایک رسم ادا کی جاتی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے توبہ اور پشیمانی کا جو سفر ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ فادر جی نے بتایا کہ ماتھوں پہ روزے کے پہلے دن کیوں راکھ لگائی جاتی ہے، وہ انسان خاکساری، حلیم اور فروتنی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ دوسرا سوال میں اپنا اگلا سوال کروں گا پاسٹر جی کے ساتھ۔ پاسٹر جی، دوران روزہ اگر کوئی انسان کسی آزمائش کے آڑے آ کر روزہ توڑ دے تو کیا اس کی کوئی سزا ہوگی؟ مجھے اجازت دیں اگر تو میں جب آپ سے بات ہو رہی تھی اس پروگرام کے سلسلے میں تو میں نے کہا تھا کچھ چیزیں ہیں جو ہم مشترکہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں اس میں سے ہو کے آگے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ فادر جی کے ساتھ لنک کر سکیں۔ ساتویں صدی مسیحی میں روزے کا باقاعدہ طور پہ چرچ فادرز نے، جو آبائی کلیسیا تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ 40 دن جو ہیں اڈاپٹ کیے اور بدھ کو آغاز کیا۔ فادر جی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان 40 دنوں کی اہمیت کو بتایا اور وہ اس کے بدھ سے شروع ہونے کی جو ہے وہ وجہ بتائی۔ لیکن راکھ کا ملا جانا جو ہے، ماتھے پر لگایا جانا، یہ جو ہے 8ویں صدی میں شروع ہوا، اور 16ویں صدی میں جو اصلاحی کلیسیا کے لیڈرز تھے، مصلحین تھے، ریفارمیشن جنہوں نے لائی، یا پروٹیسٹنٹ جو چرچ تھا، انہوں نے اس کو راکھ کے بدھ کو منانا اپنے چرچ میں جو ہے چرچ کے طور پہ ختم کر دی۔ سو ابھی رومن کیتھولک چرچ میں ابھی بھی
اس کو راک کے بت کو آبزرو کیا جاتا ہے. لیکن جو پروٹیسٹنٹ کلیسیاں ہیں، میں ایک دو کی بات نہیں کروں گا. مین اسٹریم چرچز کی صرف بات کریں گے یا پھر سب کی بات؟ نہیں، میں پروٹیسٹنٹ مین اسٹریم چرچ، جب میں پروٹیسٹنٹس کی بات کرتا ہوں تو اصلاحی کلیسیا میں 4 جو چرچ تھے 16ویں صدی میں شامل تھے، جس میں اینا بیپٹسٹ تھے، جس میں لوتھرنس تھے، جس میں پریسبیٹیرینز تھے، اور بعد ازاں پھر چرچ آف پاکستان بھی اس میں، چرچ آف انگلینڈ بھی شامل ہو گیا. سو یہ جب میں مین اسٹریم کی بات کرتا ہوں میں 16ویں صدی سے بات کرتا ہوں، کیونکہ جب یہ باقی جو جتنی تحاریک ہیں چرچ کی یہ بعد میں آئی ہیں. مجھے ایک چیز کنفرم کریں کہ میرے ہاتھ سے میری ریسرچ کے مطابق 14ویں صدی تک صرف ایک کیتھولک رہی ہے، صرف 15ویں صدی تک 16ویں میں آگے مارٹن لوتھر اور یہ ساری ریفارمیشن کی جتنی بھی ہوئی. 16ویں صدی سے 4 چرچ ڈرائیو ہوئے وہاں پہ، جو مل کے جنہوں نے 3 چرچ پہلے تھے لیکن چوتھا پھر بعد میں شامل ہوا، چرچ آف انگلینڈ. اس طرح سے 4 چرچز مل کے. تو یہاں سے جب میں مین اسٹریم کی بات کرتا ہوں تو میں 16ویں صدی سے بات کرتا ہوں، کیونکہ ہماری تھیولوجی جو ہے وہ کوئی 1-2 دن کی تھیولوجی نہیں ہے، یہ گراس روٹ پہ جاتی ہے وہاں سے جہاں چرچ متحد تھا. میں رومن کیتھولک نہیں بات کروں گا، رومن کیتھولک 16ویں صدی کے بعد نام دیا گیا، ورنہ پہلے کیتھولک چرچ تھا سارا جتنا بھی. تو وہاں سے اگر ہم لیں تو وہیں سے ڈرائیو ہوتی ہیں. اس میں آ کے یہ 40 دن جو ہے وہ طے کیے گئے 7ویں اور 8ویں صدی میں. سو ابھی تو پہلا حصہ دیکھیں، ہم انسان کو جو ہے وہ بتدریج کاملیت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یسوع مسیح نے جب پاک کلام میں ہم پڑھے تو لکھا کہ ایسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا. پھر لکھا عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. سو وہاں پہ کاملیت کا تصور یسوع مسیح نے پیش کیا کہ وہ صرف خدا کا ہے، خدا ہی پاک ہے، خدا ہی کامل ہے. انسان کو بوجھ نہیں دیا. یہ مسیحیت کو ایک بوجھ کے طور پہ نہیں دیا گیا کہ جس کو ایک رولز ریگولیشنز کے تحت قید کر دیا گیا اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. جب ہم اس تعلق کی بات کرتے ہیں تو خدا کا اور انسان کا تعلق ایک باپ اور بیٹے کا. اس میں ایک نوکر کے لیے تو رولز ٹھہرائے جا سکتے ہیں، جی آپ نے صبح 8 بجے آنا اور 4 بجے جانا، اس کے علاوہ نہیں. لیکن بیٹے کے لیے آمد کا جیسے تصور نہیں ہے کہ وہ جب بھی مرضی آ سکتا ہے جا سکتا ہے اسی طریقے سے، لیکن وہ تابع ضرور ہے اصولوں کے. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کمزوریوں کی تو وہاں پہ آ کے کسی طرح کا کوئی ایسا رول ہمیں بائبل نہیں دیتی کہ اگر ایک شخص نے روزہ رکھا اور کسی بھی کمزوری کے سبب سے روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پہ فادر جی نے بات کی کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، یہ نہیں رکھ سکتا، درمیان میں جا کے پتا چلا کہ وہ کمزوری کے سبب سے پورا نہیں کر سکتا اس کو، تو اس لیے کوئی سزا مقرر نہیں ہے. اچھا، میں یہاں پہ ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا. پہلا سلاطین اس کا 13 باب 24 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، ایک نبی نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی اور اس کی سزا اسے موت ملی، یعنی وہ جسمانی طور پر مر گیا. خداوند نے جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک نبی، یعنی ایک نبی تھا، ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں. جی ایک خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ تو اس راہ پر جائے گا، نہ تو کھائے گا نہ تو پیے گا. اور جب دوسرے ایک بوڑھا نبی تھا جسے پتا چلا کہ وہاں نبی ایک آیا اور وہ اس راستے کو جا رہا ہے، اس کے بچوں نے آ کر اسے بتایا، تو وہ اس کے پاس گیا. آزمائش کے آیا ہے نا، آزمائش آئے کہ وہ اس کے پاس گیا وہ بوڑھا نبی، اور اس نے اس سے یہ کہا کہ تو چل آ میرے ساتھ، مجھے خدا کے فرشتے نے حکم دیا ہے کہ تو آج میرے گھر آ، ٹھیک ہے، اور تو میرے ساتھ کھا اور پی اور تو وہیں رہ. یعنی خدا کی طرف سے حکم نہیں تھا لیکن اس نے ایسا کہا تو وہ جسمانی طور پر مارا گیا. یعنی وہ راستے میں پھر بعد میں جب کھا پی کے گیا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ توڑنے سے حکم وہ مر گیا، لیکن یہ یعنی وہ فاقہ کا حکم دیا گیا. میں دیکھیں بڑی تو بات یہ ہے کہ ہم جب بھی، یہ بہت بڑی المیہ ہمارے ساتھ، ہم بائبل کی کسی بھی چیز کو کہیں بھی سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم واقعات کو پڑھتے ہیں، جب ہم بائبل کی کسی بات کو پڑھتے ہیں تو اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کانٹیکسٹ کو دیکھے بغیر ہم کسی کو رول نہیں بنا سکتے کسی بھی چیز کو. جب روزے کی بات کریں تو یہ ایک طریقہ ہے انسان کا خدا کی حضوری میں جانے کا پاکیزگی کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن جو کلام کی بات ہے وہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. خدا
اس کے لیے تو حکم آئین شریعت کے تحت رولز ٹھہرا سکتا ہے کہ اگر تو اس پہ عمل نہیں کرے گا تو مارا جائے گا، لیکن روزہ جو ہے وہ خدا تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے. سو یہ اتنا سخت نہیں کیا گیا کہ اس کو اگر کوئی کمزوری کے سبب سے اگر کسی کا ٹوٹ گیا، وہ کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پروگرام میں چونکہ اتنا وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کی ہسٹری میں نہیں جاؤں گا. صحیح. لیکن میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں اس کا کنٹیکسٹ اور ہے. ٹھیک ہے، وہ نبی تھا. صحیح. سو خدا نے اس کو ایک فرما برداری کی بات کی، اور پاک کلام فرما برداری کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. سو خدا نے جب اسے کہا تھا تو رات بسر نہیں کرنی تو نے، تو پھر اسے کسی بھی صورت میں نہیں بسر کرنی چاہیے تھی. روزے کا بالکل کنٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی سزا نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ایسا کسی کو گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ اگر ایک روزہ رکھا صبح اور کسی بھی کمزوری کے سبب سے نہیں کر پائے تو میں اس بات پہ آتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں میرے پاس وہ نالج نہیں ہے. ہم اس لیے اپنی مذہبی رہنماؤں کو بلاتے ہیں. ہماری چھوٹی سوچ ہے، ناقص سوچ ہے. ان کانٹیسٹ کی بات جب کی جاتی ہے تو ڈاکٹر ڈینیل کو جب ان کی بک کو جب پڑھا جاتا ہے ڈاکٹر ڈینیل کو، تو انہوں نے اس کو روزے میں کاؤنٹ کیا ہے. چونکہ ابھی میرے پاس بک نہیں ہے، میں اس سوال کو نیکسٹ جب بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا تو میں اس کو آپ کے ساتھ دیکھیں. روزے کو اب ہم اگر پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں چلے جائیں تو وہاں پہ میاں اور بیوی کے تعلقات کو بھی روزہ کنسیڈر کیا گیا. کیسے؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جدائی کی بات کی گئی ہے کہ اپنے ساتھی سے، چونکہ مرد اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ اس کی بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر اس کے بدن کا مختار ہے. لکھا ہوا ہے کہ سوائے دعا کے اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے جس سے ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیے. لہٰذا وہ عرصہ جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو ٹرمز ہیں وہ اگر قائم نہیں کرتے تو اس کو بھی روزہ کنسیڈر، یعنی میں نے بتایا کہ روزے کی حدودوں کی یوں صرف بھوک اور پیاس تک نہیں ہے جیسے فادر جی نے پہلے کہا. اس میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ اگر اب پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ بھی روزے ہی کی ایک قسم ہے. سو آپ مطلب کیا ہے کہ کسی چیز سے آپ کنارہ کشی کرتے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے. اگر آج کے دور میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ کوئی کسی آزمائش کے آ رہی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے تو وہ جسمانی اور روحانی طور پر خدا سے دور ہو جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں تو یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ روحانی طور پہ وہ خدا سے دور ہو جاتا، کیونکہ خدا کمزوریوں کو دیکھتا. انسان کبھی بھی کامل نہیں رہا. اگر تو اس سے کوئی ایسا یعنی مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں جب ہم ایک مسلم معاشرے کا حصہ ہیں تو وہاں پہ کسی چیز کو تھوڑا سا لے لینا بھولے سے وہ بھی روزہ توڑنے کا سبب بن سکتا ہے، یا اس کا کوئی نہ کوئی کفارہ بتایا گیا. مسیحت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسیحت میں اگر بیمار ہے، نہیں روزہ رکھتا ہے انسان، برداشت نہیں کر سکا اس نے اسے زیادہ بیمار ہونے سے بہتر ہے کہ وہ روزہ ختم کر دے. اس کی کوئی سزا نہیں ہے. خدا جانتا ہے. یہ تو آزمائش اور اس کے آگے، کیونکہ انسان کبھی بھی کامل نہیں رہا. بات یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے، بالفرض میں ایک مارکیٹ میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے پتا چلا کہ ذرا مزیدار قسم کی چیزیں کوئی شخص ہے اس کا والیٹ گر گیا ہے، میرے دل میں شرارت آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ میں اس چیز کا شکار ہوتا ہوں، اس کا والیٹ اٹھا لیتا ہوں چونکہ میرا روزہ ہے. تو کیا وہ ڈیفینیٹلی روزہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے نہیں بتاتا، میں اپنے جیب میں ڈال لیتا ہوں. دیکھیں بنیادی بات ہی ختم کر دی نا وہاں. روزے کا میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو یسایہ کہتا ہے کہ کیا روزہ جو خدا چاہتا ہے یہ نہیں ہے، اور پھر وہ آگے پوری بتاتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، جو بندھے ہوئے ہیں ان کو آزاد کیا جائے. اب آپ ایک زیادتی کر رہے ہیں کسی شخص کے ساتھ کے بجائے اس کو بتانے کے کہ جی آپ کا والیٹ گر گیا، آپ کا بٹوا گر گیا، نقصان اس کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ خود بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو وہ تو روزے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. روزہ رکھنا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ بھلائی کے کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ خدا کے میں اور زیادہ گہرا جانے کے لیے کر رہے ہیں.
تو جب اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی میں اگر یہ ڈیفینیٹلی وہ سزا کا جان سبب بوجھ بن کے جائے کرتا ہے تو وہ پھر روحانیت سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے. نہیں وہ تو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دینے والی بات ہے. تو شیطان اور خدا تو ایک ہی مالک کی خدمت کر سکتا ہے, ایک نوکر دو مالکوں کی نہیں کر سکتا. سر سیمپل سے میرا سوال, سلیکشن نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کوششیں کی؟ بہت ساری کاوشیں کی ہیں, سیمینارز بھی کیے ہیں اور پروٹیسٹ بھی بہت زیادہ کیے ہیں, کیونکہ قانون میں لیجسلیشن کرنا ہمارے قومی اسمبلی کے ممبرز جو منورٹیز ممبر ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے, لیکن آج تک انہوں نے کوشش نہیں کی. ابھی میں نے سنا ہے کہ ہماری نیشنل اسمبلی کی ایک ممبر ہے آسیہ ناصر, انہوں نے ان سیٹوں کو بڑھا دیا ہے, لیکن میں کل سے بھی پریشان ہوں کہ سیٹیں بڑھانا ہمارا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے سیٹیں, کیونکہ اگر اسی طرح جس طرح پہلے گنگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اور بھی گنگے بہرے آ جائیں گے, اگر ہماری قوم کو ہمارے جو تکلیفات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوئی قانون یا کوئی ایسی بات نہیں بنتی, تو ہماری طرف سے تو پوری اسمبلی آ جائے. سوری, شہید شہباز بھٹی کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ بھی سلیکشن نظام کا حصہ تھے. جی لیکن انہوں نے اپنی کاوشیں دکھائیں اور وہ آج آپ کے سامنے ہیں. آج ملک نہیں بلکہ پوری دنیا جانتے ہیں ان کی کاوشوں کو. تو اگر اسی طرح سے اگر سلیکشن کے نظام سے ہی سیٹیں بڑھائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, سلیکشن کے نظام سے اگر سیٹیں بڑھائی جاتی ہیں جو آسیہ ناصر نے کیا, ابھی این اے کا مجھے انہوں نے اپنے فیس بک پہ ایک نیا نوٹیفیکیشن دیا تھا کہ وہ بل پاس ہو چکا ہے, چونکہ ہم ان پہ بات کریں گے وہ دوسرے ایشوز پہ ہیں. اگر بڑھائی بھی جاتی ہے سلیکشن کے نظام پہ بھی ہم آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کام تو ہمارے لیڈر جو حکمران ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے نا. اگر وہ رکھتے نہیں ہیں کام کرنے کو تو پھر آپ اس سلیکشن کو کس طرح سے ختم کریں گے؟ دیکھیے جی, سلیکشن کو میں تو مخالف ہوں سلیکشن کا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نمائندے ہمارے ووٹ سے آنے چاہیے. بے نظیر بھٹو نے ہمارے ساتھ دورے ووٹ کا وعدہ کیا, جناب نواز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ دورے ووٹ کا وعدہ کیا. اصل میں جو بھی بات کرتا ہے لفظی کرتا ہے, عملی نہیں کرتا. آج تک ہمارے کسی بھی تکلیف کو عملی طور پہ اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر دور میں, ابھی پیپلز پارٹی کے دور میں 18th امینڈمنٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, اور ہمارے نمائندے گنگے بہرے بن کر بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں. وہ اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ 15 سیٹیں کر لیں تاکہ اور بھی گنگے بہرے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ دیں. آپ ذاتی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ یہ دیکھ لیں کہ بہت ساری کاوشیں کرتا ہوں. مطلب میں دنیا کو بھی باور کرا رہتا ہوں جو مائنورٹیز میں ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں, سامنے آئیں, کیونکہ تھوڑی سی ہمارے اپنے بھی مسئلات بہت زیادہ ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ بہت کلاڑیاں مار لی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ حکمرانوں سے زیادہ ہماری اپنی غلطی ہے, عوام کی غلطی ہے. جب امینڈمنٹس ہوتی ہے تو ہم چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بیکاز ہمیں سیاست کا پتہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے ہونے دیں. یہی بات اویئرنیس نہیں ہے. سر سیاست کی باتیں تو ہوتی رہیں گی, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم ڈیٹیلس میں بات کریں گے کسی نیکسٹ شو میں, کسی اور شو میں آپ کو بلاؤں گا اور اس میں ہم بات کریں گے. اب میں سوال کرتا ہوں فادر جی کے ساتھ. فادر جی, روزہ کب اور کیسے کھولیں؟ روزہ کھولنے سے پہلے ایک چیز جو خاص طور پر ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کتنی مدت کا روزہ رکھا تھا, یہ 12 گھنٹے کا ہے یا 24 گھنٹے کا ہے. اگر وہ مدت پوری ہو گئی ہے, آپ نے کہا کب, پہلی بات تو کب روزہ کھولنا چاہیے, اگر وہ مدت پوری ہو گئی ہے تو ہم روزہ کھول سکتے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک حوالہ کوٹ کیا تھا ملوک کی پہلی کتاب, اس کا 13واں باب, ایک نبی کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کو روزے کے ساتھ, روزہ جب اگر ٹوٹ جاتا ہے تو سزا اس کی کیا ہونی چاہیے, وہ تو مر گیا تھا. اس کا حوالہ روزے کے ساتھ اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے اور 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تو جو بدی کی قوتیں ہیں وہ آپ کو آزمائش میں ڈالیں گی کہ آپ اپنے روزے کو توڑ دیں. اس نبی سے کہا گیا تھا تو نے نہ وہاں پر کچھ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ تو نے کسی کے ہاں ٹھہرنا ہے, بلکہ جس راستے سے تو جا رہا ہے اس راستے سے واپس بھی نہیں آنا, تو نے دوسری راہ سے واپس چل پڑنا ہے. اور اسے جو حکم دیا گیا تھا وہ اس حکم کو توڑ کے واپس چلا گیا تھا. اس کے پاس دوسرا نبی ہے, کہتا ہے آ کر کے فرشتے نے مجھے تیرے لیے یہ پیغام دیا کہ تو آ میرے گھر میں ٹھہر, کھا پی. لیکن اس حوالے کو روزے کے ساتھ اس طرح جوڑ کر دیکھیں کہ آزمائش اس نبی پر آئی تھی اور وہ آزمائش میں گر گیا تھا. شیطان آزماتا ہے, تو اگر ہم نے 24 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا روزہ رکھا, وقت کے پورا ہونے سے پہلے آزمائش آئے گی کہ میں روزے کو توڑ دوں, لیکن وہ روزہ توڑنا نہیں ہے. ہم نے اگر
मुकर्ररा वक्त पूरा कर लिया है, तो फिर हम बैठ कर दुआ करें खुदा के हजूर के खुदावंद के फजल से, बरकत से, खुदावंद की कुव्वत से मैंने जो रोज़े का वक्त है वो पूरा कर लिया है। और दुआ करने के बाद आप रोज़ा खोल सकते हैं। अभी रोज़ा कैसे खोलना है? किसी नरम ग़िज़ा को लिया जाए, मशरूब ले ले, कोई पानी ले ले, आप उससे अपना रोज़ा खोलें और फिर उसके बाद कोई नरम और सादी ग़िज़ा ली जाए जो बेहतर है हमारे लिए, मैदे के लिए भी। बहुत सारे लोग अगर पूरा दिन कुछ नहीं खाते पीते तो शाम को वो शायद पूरे दिन की कसर भी निकालते हैं कि दोपहर को और शाम का खाना हमने इकट्ठे ही अभी खाना है। लेकिन जितना सादा खाना रखा जाए उतना ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए बेहतर है, ना कि ऐसे खाने जो तेज़ाबियत पैदा करें और हमें बीमारी की तरफ ले जाए, बल्कि वो सादा खाना रख कर जो बचत की जाए वो खैरात के कामों में इस्तेमाल करें। इसके साथ मैं फेसबुक कमेंट्स लूँगा, फिर आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है। फेसबुक कुछ कमेंट्स हमें मिले हमारे पेज पे। शारोन विलियम ने हमें कमेंट किया है कि रोज़ा नमक से ही क्यों खोला जाता है? काफ़ी लोग फोकस देते हैं कि एक रवायत चलती आ रही है कि जब भी हम रोज़ा खोल लें तो वो नमक और पानी के साथ खोला जाता है। शायद फिजिकली इसका कुछ फायदा हो, वरना कलाम की रूह से इसका कहीं पर भी हमें जिक्र नहीं मिलता। अब पास्टर जी आपकी तरफ आता हूँ। फेसबुक में हमें एक अजीका अरोमा नाम से हमें कमेंट आया है कि अक्सर औकात देखा जाता है कि स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे सेंट्स के, तो हमें बताया जाता था कि रोज़ा सिर्फ फाका नहीं, बचपन में छोटों को बताया जाता आपको ये अपनी बुरी आदत को तर्क करते हैं तो ये भी आप उसे रोज़े में ही कौम करते हैं। इनको ज़रा डिटेल्स बता दें। जब पहली बात तो ये कि जब 40 दिन हम रोज़े की हालत में ठहरते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। हम रोज़े में ठहरते हैं, डेफिनेटली सिगरेट पीने वाला शख्स सिगरेट नहीं पिएगा या और कोई इस तरह से, तो 40 दिन तक मुतवातर इस तरह से करने से ये आजमाई हुई बात है कि वो आदत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। और जहाँ तक बात रही कि इन आदत को छोड़कर नेकी की जानिब आने की, तो 40 रोज़ों के बाद यानी इस दौरान में जब मुक़द्दस हफ्ते का आगाज़ हो जाता है तो एक मॉन्डी थर्सडे मनाई जाती है जिसे मुक़द्दस जुमेरात भी कहते हैं। और उसे मॉन्डी थर्सडे को अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो इसका मतलब है खैराती जुमेरात या खैरात की जुमेरात। जितने भी जो हमारे आबाई कलीसिया थे और जो चर्च थे उसमें आम तौर पे रोज़े की हालत में रहने वाले लोग अपने वो वक्त जिसमें वो खाना पीना छोड़ते थे उसको ज़ाया नहीं करते थे। वो खाने पीने वाली जो अशिया थी कई दफ़ा और बाद में उसमें यानी उसकी कॉस्ट भी शामिल होने लगी, उन अशिया को वो ज़ख़ीरा कर लेते थे और वो 40 दिन में जमा होने वाली तमाम अशिया खुरोनोश खैरात की जुमेरात जब इबादत होती थी तो वो उसमें चर्च में ले आते थे और ये जो है वो फिर खैरात कर दी जाती थी ईस्टर से पहले ताकि जब ईद क़यामत अल मसीह मनाई जाए तो उसमें वो लोग भी शामिल हों जिनके पास ईद क़यामत अल मसीह मनाने के लिए जो है वो अशिया नहीं है। आज भी मैं अपने चर्च की बात करना चाहूँगा, सेंट पॉल्स चर्च की। सेंट पॉल्स चर्च में हमने ये रवायत रखी है कि हम इन तमाम रोज़ों के अयाम में संडेज़ वाले दिन हम अनाउंस करते हैं कि मुबारक जुमेरात की इबादत में जो कुछ भी हमारा हदिया इकट्ठा होगा वो बेवाओं के लिए और यतीमों के लिए दिया जाता है। और इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं कई सालों से और खुदा का शुक्र है कि हम ईस्टर के मौके पर तकरीबन बहुत से ख़ानदानों को इसी इकट्ठे होने वाले हदिये से जो है वो तकरीबन एक माह का जो है वो उनके घरों की ज़रूरियात, किचन नेसेसरीज जो है वो देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो खाली नहीं है कि हम रोज़ा रख लें और उसके बाद वो सारे जो फादर जी ने जो बात की कि सादा खुराक ली जानी चाहिए, तो उसका एक मकसद ये भी है कि ये कॉन्सेप्ट ना हो कि हमने 2 टाइम का छोड़ा है तो उसको जमा करके एक टाइम में खा लें या उसकी कॉस्ट कम से कम ऐसी चीज़ों पे लगा दी जाए जो सिर्फ हमारे लिए हैं। वो रोज़ों के इन अयाम का मकसद एक रवायत नहीं है। इन रोज़ों के अयाम का मकसद यीशु मसीह की बड़ी कुर्बानी पे फोकस करना है जो हमारे लिए उसने दी है।
اور اس کو فوکس کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خود انکاری پہلے کریں, یعنی اپنے آپ کا انکار کر کے اپنی سلیب اٹھائیں اور پھر یسوع کے پیچھے بولیں. یہ خداوند یسوع مسیح کا اصول ہے. سو پہلے خود انکاری کا مطلب یہی ہے کہ جو اچھی چیزیں ان ایام میں صرف اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹ لوں, اور پھر جو خوراک اچھی میں سارا سال استعمال کرتا رہا ہوں اس کو اس مہینے میں کسی دوسرے کے لیے بھی سوچ لوں. سو یہ چرچ کا کانسیپٹ ہے, اور اس کانسیپٹ کو لے کے ہم چرچ جو ہے وہ چل رہا ہے. تھینک یو پاسٹر جی. آخر میں کچھ سنہرے اصول بتانا چاہوں گا. جیسے فادر جی نے بتایا کہ لائٹ خوراک کھا سکتے ہیں, شاید اس کا کوئی پرپز ہو پانی اور اس کے ساتھ نمک کے ساتھ کھولنے کے لیے. تو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیکلی طور پر جب بھی آپ روزہ کھولیں یا رکھیں تو ان کے لیے چند سنہری اصول: اپنی مقداروں کا خیال رکھیں, آہستہ کھائیں اور زیادہ چبائیں, جہاں تک ممکن ہو آرام کریں, اور بہت جلد بہت کچھ کھانے کی کوشش نہ کریں. اس کے ساتھ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کا سب لوگوں کا, آپ میرے تمام تر گیسٹ کا شکریہ. آپ آئے, آپ نے مجھے جوائن کیا, آپ نے میرے شو میں آئے, آپ سب کا تھینک یو. اور اس کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے مذہبی اور سیاسی پروگرام کو ایک ساتھ کیوں کیا. میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ یار مذہب میں سیاست کا کیا کام ہے, تم ایک سیاست کے کوئی بھی سیاسی پولیٹیکل لیڈر آپ اپنے ساتھ بٹھاتے تو اس کی کیا وجہ ہے. تو میں صرف یہ سمجھتا تھا, میں اور میری ٹیم اور ہمارے اس پروگرام کے ڈائریکٹر وقار یہ سمجھتے تھے, اس بات پہ فوکس کرتے تھے کہ ہمیں دونوں اویئرنیس لینا بہت ضروری ہے. ہمیں آج مذہب میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اسی کے ساتھ ہمیں سیاست میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف انکریجمنٹ چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, اور جتنے اس پروگرام سے جس قدر استفادہ ہم کر سکیں, جس قدر انفارمیشن لے سکیں, ہم ان کو دیں. اس لیے میں سیاست اور مذہب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں, کیونکہ یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ سیاست اور مذہب دونوں میں بڑھیں اور قوم کا نام بڑھے, مسیحیت اوپر آئے, انکریجمنٹ ہو. اس کے ساتھ یہ بھی ایک سوال مجھ سے بہت کیا جاتا تھا جب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا, بیکاز مجھے بائبل کا وہ نالج نہیں ہے. ڈیفینیٹلی میں عام انسان چھوٹا ہوں اور ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے مذہبی لیڈر ہیں, مذہبی سربراہان ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو کئی بار مجھے پروفیسرس نے کئی سوالات کیے, اور کئی بار بہت سارے لڑکوں کے ساتھ ایسے سوالات ہوئے جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے تو ہمیں کسی طرح کے غیر مسیحی لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ آپ اس کو کس طرح سے کور اپ کرتے ہیں, اس کا کیا جواب ہے. تو میرے پاس یوٹیوب پہ کوئی ایسی مؤثر ویب سائٹ یا کوئی ایسا شو یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں انہیں بتا سکوں کہ آپ سر یہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہمارے مذہبی رہنما اس چیز کو ببلیکلی اس کو بہت طریقے کے ساتھ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بائبل سے بتاتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے, ان چیزوں کا کیا مقصد ہے. سو میں نے اور میرے بھائی وقار نے اس کو سوچا, اس چیز کو سمجھا اور اس پہ اسٹرگل کی, تاکہ آئندہ آنے والے اسٹوڈنٹس جب بھی کوئی پوچھتا ہے, اور ان سے کوئی بھی پوچھتا ہے, ہم اس کو ہاف نالج از آلسو ڈینجرس نالج, ٹھیک ہے, ہم ان کو کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے. تو ہم ان کو یہ شو بتائیں کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں, یوٹیوب پہ مسیح ایمان کی سچائیاں لکھیں, اور جو بھی ٹاپکس آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو یوٹیوب پہ ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے, اور ان کے آپ کو جوابات ملیں گے. آخر میں آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارا فیس بک پیج جوائن کر سکتے ہیں, www.facebook.com/مسیح ایمان کی سچائیاں. آپ اپنی ٹی وی اسکرینس پر ای میلس بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس پہ بھی ہمیں اپنے کمنٹس اور اپنی رائے دے سکتے ہیں. آخر میں ایک ہی نعرہ جو ہمارا ہے, اور میں اپنے سارے شو میں کہتا ہوں کہ تو بھی پاکستان ہے اور میں بھی پاکستان ہوں. پاکستان زندہ.